السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بلال احمد خان نیازی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع کیمسٹری یا کیمیا ہے۔ اپنی اس نشست کا آغاز میں کیمسٹری یا کیمیا کی بیسک ڈیفینیشن یا بنیادی تعریف سے کرنا چاہوں گا۔ کہنے کو تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سادہ سی ڈیفینیشن ہے، اور اب تو چونکہ سائنس ہمارے سلیبس یا ہمارے نصاب میں ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یا ایک بنیادی جز کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، لہٰذا ہر طالب علم نے اس ڈیفینیشن کو کہیں نہ کہیں دیکھ رکھا ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں سن رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو آپ راہ چلتے کسی طالب علم کو روک کر اس سے پوچھ لیجئے کہ کیمسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن بالکل صحیح زبانی آپ کو سنا دے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو کس کتاب کے کس صفحے پر یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہ بھی بالکل ٹھیک آپ کو بتا دیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ اس ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہے یا اس ڈیفینیشن کا مفہوم کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے بیشتر اس کیمسٹری کی اس ڈیفینیشن کے مفہوم سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ اور جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیمسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر ہم کیا ہی امید رکھ سکتے ہیں یا ہم کیا ہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ آگے چل کے ہم جو ہے اس علم کے شعبے میں کوئی خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آگے چلنے سے پہلے کیمسٹری کی ڈیفینیشن کو اچھے سے سمجھ لیں اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آگے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچولی ہے کیا چیز۔ تو آپ اپنا وقت ضائع کیے بغیر کیمسٹری کی ڈیفینیشن کے اوپر چلتے ہیں۔ کیمسٹری از اے برانچ آف سائنس دیٹ ڈیلز ود دی پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف میٹر۔ تو کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جو کہ میٹر کی پراپرٹیز اور بیہیویئر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ اس ڈیفینیشن میں دو ورڈز یا دو الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو کہ کافی زیادہ امپورٹنس یا اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ پراپرٹیز ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹیز کے لیے جو اردو زبان میں اس کا متبادل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خواص ہے، اور خواص کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کیا خاص بات ہے، کیا اس میں خوبی ہے، یا اس میں کیا خصوصیات ہیں۔ تو پراپرٹیز کے لیے جو لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے وہ خواص کا لفظ ہے۔ اور اگر آپ کو میں یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں تو وہ یہ ہوگی کہ جب ہم کسی انسان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کا قد اتنا ہے، اس انسان کی رنگت ایسی ہے، اس انسان کی آنکھیں ایسی ہیں، اس انسان کے بال ایسے ہیں، اس شخص کے وزن اتنا ہے، اس شخص کا بولنے کا انداز ایسا ہے، اس شخص کا لکھنے کا انداز ایسا ہے، اس شخص کی ذہانت اتنی ایسی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے خواص ہیں۔ یا اگر اس کو ہم انگریزی میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ جو ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یعنی کہ وزن ہے، اس کا قد و قامت ہے، اس کی رنگت ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کی لکھائی ہے، اس کا بول چال ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کی پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس شخص کی پراپرٹیز ہیں، اور اس کو ہم اردو میں خواص بھی کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ پراپرٹیز کا لفظ آپ کو یہاں سے صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیہیویئر۔ بیہیویئر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے جو اردو زبان میں متبادل لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے رویہ۔ تو جو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہم نے پچھلی اگزامپل لی کہ انسان کے کچھ خواص ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی رنگت، اس کے قد و قامت اور اس کا وزن جو ہے وہ اس کے خواص میں شامل ہے۔ اسی طرح انسان کے کچھ رویے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، والد کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کا رویہ ہے کہ اس کا باقی لوگوں کے ساتھ، اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس شخص کا رویہ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں یہ اس شخص کا بیہیویئر ہے، یعنی اس کا والدہ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، اس کا مدر کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، اس کے نیبرس کے ساتھ بھی کیا بیہیویئر ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کو ہم لفظ بیہیویئر سے تعبیر کرتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اس کو ہم رویے کے لفظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک شخص کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا خواص ہیں، ان کو ہم پراپرٹیز کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس شخص کی کیا بیہیویئر ہے، اس کا کیا رویہ ہے، اس کو ہم جو ہے اس کے رویے کو ہم انگریزی میں بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں یہ دو چیزیں ہیں، اسی طریقے سے
اور چیزوں کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی ان کے بھی کچھ نہ کچھ خواص ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ بیہیویئر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں کا ہے، اسی طرح جانوروں کے بھی کچھ خواص ہوتے ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ان کا بھی کچھ رویہ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح میٹر جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، مادے کے بھی کچھ خواص ہوتے ہیں اور اس کا بھی کچھ رویہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو میٹر ہے اس کی بھی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس کا بھی کچھ بیہیویئر ہوتا ہے. تو میٹر کی پراپرٹیز اور بیہیویئر کو پڑھنے کا جو اگر ہم اس کو نام دیں تو اس کو کیمسٹری کہا جاتا ہے. اب اس پوری گفتگو کا اگر میں ایک مختصر سا خلاصہ کرنا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ کیمسٹری سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے کہ جس میں ہم مادے کے خواص اور اس کے رویے کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو کیمسٹری کی ڈیفینیشن کافی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اب اس کے اوپر میں نے ایک سائیڈ نوٹ لکھا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں آپ اس پر ایک نظر غور کر لیجئے. سائیڈ نوٹ جو میں نے لکھا ہے وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی جورسڈکشن آف دی فیلڈ یو آر اسٹڈینگ. نوئنگ دیز لمٹس ول ہیلپ یو اوائڈ کنفیوژن، رانگ کنکلوژنس اینڈ انشور پراپر اپلیکیشن آف سائنٹیفک پرنسپلس. اب اس پیراگراف میں جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ آپ اسٹڈی کر رہے ہوں، چاہے کیمسٹری ہے یا کوئی اور فیلڈ ہے، تو اس میں آپ نے اس چیز کا انتہائی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس جو بھی آپ فیلڈ اسٹڈی کر رہے ہیں آپ کو اس فیلڈ کی جو جورسڈکشن ہے اس کا علم ہو. جورسڈکشن کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے دائرہ اختیار. یعنی جو بھی آپ فیلڈ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس فیلڈ کا دائرہ اختیار کیا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اس فیلڈ کا دائرہ اختیار پتہ ہوگا یا اس فیلڈ کی آپ کو حدود کا پتہ ہوگا تو آپ بہت ساری جو ہے کنفیوژنس یعنی الجھنوں سے آپ بچ سکیں گے. اسی طریقے سے آپ غلط نتائج سے بچ سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو سائنسی اصول ہیں اس کا آپ صحیح اطلاق بھی تب کر سکیں گے جب آپ کو یہ جورسڈکشن دائرہ اختیار اس فیلڈ کا اس کے بارے میں علم ہوگا، اور جو اس فیلڈ کے حدود ہیں یا لمٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا. اب کیمسٹری کے کیا دائرہ اختیار ہے یا اس کے کیا حدود ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ چیزوں کی ایک فہرست تیار کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایک نظر ڈال لیجئے. تو اس فہرست میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ٹائم، اور ٹائم کو اردو میں وقت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے تھاٹس کو ہم اردو میں خیالات کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہمارے پاس ہے کانشیسنس، اور کانشیسنس کو اردو میں شعور کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈریمز ہیں ہمارے پاس، اور ڈریمز کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خواب، یعنی کہ جو خواب ہم رات کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم ڈریمز کا لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایموشنز ہیں یعنی کہ جذبات، اور جذبات میں ہمارے پاس مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں، یعنی کہ لو، محبت کے جذبات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہیٹ یعنی نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ مورل کنسیپٹس یہاں پہ گیون ہیں، یعنی اخلاقی تصورات جو ہمارے ہوتے ہیں. مثلاً آنیسٹی ہے جس کو ہم اردو میں ایمانداری سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جسٹس ہے جس کو ہم اردو میں انصاف سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے فارگیونیس ہے جس کو ہم اردو میں درگزر سے تعبیر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس فہرست میں ریلیجس کنسیپٹس ہیں، یعنی مذہبی تصورات، جیسا کہ یعنی کہ خدا کا تصور ہے، گاڈ کا تصور ہے. اسی طریقے سے اینجلز یعنی فرشتے یا فرشتوں کا تصور ہے. اسی طریقے سے ریویلیشن ہے یعنی وحی کا تصور ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مذہبی تصورات میں آتی ہیں. اب یہ جو پوری فہرست میں نے آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے، اگر آپ ان ساری چیزوں پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہاں پہ اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر میں نے ایک نیچے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہے، پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. نن آف دیز آر کنسیڈرڈ ٹو بی میٹر، یعنی کہ یہ جتنی بھی فہرست میں نے آپ کو اوپر دی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ میٹر نہیں ہے، یعنی کہ مادہ نہیں ہے. تو جتنی بھی میں نے چیزیں اوپر دی ہیں یہ ساری کی ساری مادے کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی کہ مادہ نہیں ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہے، دیئر فار اٹیمپٹنگ ٹو ڈسکس پروف اور ڈسپروف سچ تھنگس ڈائریکٹلی تھرو کیمسٹری مائٹ ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا. اب چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر نہیں ہیں یا مادہ نہیں ہیں، تو اس کو کیمسٹری کے ذریعے سے ہم ڈائریکٹلی یا براہ راست اگر ہم اس کو کیمسٹری میں پڑھنا چاہیں گے تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا، یہ کوئی درست عمل نہیں ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے اس فہرست میں. تو ہمارے پاس سب سے پہلے وقت ہے، تو وقت چونکہ مادہ نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے کیمسٹری میں براہ راست اس کو ہم نہیں ڈیل کر سکتے، اس کو نہیں اسٹڈی کر سکتے. اس کے بعد ہمارے جو فہرست میں دوسری چیز ہے وہ ہے تھاٹس، یعنی کہ ہمارے خیالات ہیں. چونکہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ بھی کوئی مادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تھاٹس کو بھی یا خیالات کو بھی ہم کیمسٹری میں
براہ راست اسٹڈی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس کے بعد ہمارے پاس کانشیسنس ہے یعنی کہ شعور ہے, تو شعور کو بھی ہم جو ہے کیمسٹری میں براہ راست نہیں اسٹڈی کر سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈریمز ہیں یعنی کہ خواب جو کہ آپ رات کو دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہے وہ دن کو بھی دیکھتے ہیں, تو یہ بھی چونکہ مادہ نہیں ہے تو ان کو بھی ہم جو ہے کیمسٹری کی فیلڈ میں براہ راست اسٹڈی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہمارے پاس جذبات ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, جس طرح محبت ہو گئی, نفرت ہو گئی, تو یہ سارے جذبات بھی جو ہیں یہ سارے مادے نہیں ہیں یا مادہ نہیں ہے, مادے کی کیٹیگری میں نہیں ہے, میٹر کی کیٹیگری میں نہیں ہے. اور چونکہ میٹر کی کیٹیگری میں نہیں ہے تو اس کو بھی ہم براہ راست کیمسٹری میں نہیں اسٹڈی کر سکتے. اس کے علاوہ پھر کچھ مورل کنسیپٹس ہیں یعنی کہ اخلاقی تصورات ہیں, جس طرح سے ایمانداری ہو گیا, انصاف ہو گیا, درگزر ہو گیا. اب یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مادہ نہیں ہیں, میٹر نہیں ہیں, تو ان کو بھی ہم کیمسٹری میں براہ راست نہیں اسٹڈی کر سکتے. اسی طریقے سے ریلیجس کنسیپٹس ہیں, مذہبی تصورات ہیں, جیسا کہ خدا ہو گیا, فرشتہ ہو گیا, وحی ہو گیا, تو یا اس طرح کے جو باقی تصورات ہیں, تو یہ بھی مادے کے زمرے میں نہیں آتے, یعنی مادہ نہیں ہے, میٹر نہیں ہے, لہٰذا ان کو بھی ہم کیمسٹری کی فیلڈ میں براہ راست جو ہے وہ موضوع نہیں بنا سکتے. لہٰذا یہ ساری چیزیں چونکہ میٹر نہیں ہیں, لہٰذا ان کو ڈسکس کرنا, پروف کرنا اور ڈسپروف کرنا میرے نزدیک ایک درست عمل نہیں ہوگا, یا ان کو اپنے کیمسٹری کی فیلڈ میں ان کو موضوع بنانا میرے خیال سے ایک درست عمل نہیں ہوگا, کیونکہ چونکہ یہ میٹر نہیں ہے لہٰذا ان کو کیمسٹری کی فیلڈ میں تو موضوع براہ راست نہیں بنایا جائے گا. البتہ ان کی اور مختلف فیلڈس ہو سکتی ہیں جن میں کہ ہم ان کو تفصیل سے ان کنسیپٹس کو پڑھتے رہتے ہیں. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ فیلڈ اسٹڈی کر رہے ہیں, چاہے کیمسٹری ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, آپ کو اس کے دائرہ اختیار کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس دائرہ اختیار کا علم نہ ہونا ہی وہ وجہ ہے کہ آپ عموماً ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چاہے مذہبی طبقہ ہو یا پڑھا لکھا طبقہ ہو یا سائنسی طبقہ ہو, تو وہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ دین کو جو ہے وہ زبردستی موضوع بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, مذہب کو زبردستی موضوع بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں سائنس کے ڈومین میں رہتے ہوئے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مذہب میں جو کہ ہو سکتا ہے آپ براہ راست اس کو سائنس میں موضوع بنا ہی نہ سکتے ہوں. مثال کے طور پہ بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں گے تو خدا کیا ہے یا فرشتے کیا ہیں یا وحی کیا ہے, تو یہ چونکہ مادہ نہیں ہے تو اس کو آپ براہ راست کیمسٹری میں اس کو موضوع بھی نہیں بنا سکتے, لیکن آپ پھر بھی ہماری سوسائٹی میں اس کے برعکس ہوتا ہوا دیکھیں گے. اچھا, تو اب آپ کا یہ سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اس پوری لمبی چوڑی پچھلی گفتگو میں نے بار بار اور کئی بار جو ہے میں نے میٹر یعنی مادے کا ذکر کیا ہے, اور اگر ہم اوپر دیکھیں تو کیمسٹری کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں بھی لفظ جو مادے کا لفظ ہے, یہ جو میٹر ہے, اس کو کافی اہمیت حاصل تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو پوری کیمسٹری جو ہے وہ مادے کے ہی ارد گرد یا میٹر کے ہی ارد گرد گھومتی ہے. تو آپ کا یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی لمبی گفتگو کر دی اور میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میٹر کیا ہے یا مادہ کیا ہے, لیکن آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دراصل یہ جو میٹر یا مادے کا موضوع ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی جائے یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے تفصیلی نشست منعقد کی جائے. تو انشاءاللہ اس میٹر یا مادے کا جو موضوع ہے اس کو ہم بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اپنی آگے آنے والی نشستوں میں اس پر بات کریں گے. آج کی یہ نشست یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی اگلی ملاقات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.